بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شغرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 میں اس شہر میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا تھا۔ آثار بتاتے ہیں یہ بستی 1020 قبل مسیح میں آباد ہوئی اور 980 قبل مسیح میں اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ کھدائی کے دوران اس کے ارد گرد 2 دروازوں والی دیوار بھی پائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل مسیح تھا، 970 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کی اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل کیسے ملا؟ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یروشلم سے 10 میل دور جنوب کی سمت واقع بیت الحمم میں ایشا نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پست تھا، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ حضرت داؤد یہودا کی نسل سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ زبور کی تلاوت اتنی خوش اخلاقی سے کرتے تھے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس سے عجیب سماع برپا ہو جاتا اور وجد افرین نغمے فضا میں بکھر جاتے۔ یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی حمد میں شامل ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سرفہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے ابشالوم نام بیٹا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ زراگری تھی۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زرے بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور اس عمل کے لیے آپ کو بٹی کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد کا ہے اور آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1200 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام
بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اولیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک قصا، اولیل اور ایک تیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، میں ہجر موسیٰ ہوں، مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنے تھیلی میں ڈال لیا۔ آپ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک تیسرے پتھر نے صدائی لگائی، میں ہجر داؤد ہوں جو نبی ہے اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تیلے میں ڈال لیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شہرہ تھا۔ یہ دیو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کی ناک میں دم رکھ کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک معتمد خاص نے آگے بڑھ کر عرض کی، بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے، جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات شروع کروا دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تیلے سے اولیل اور پتھر نکالا، پتھر کو اولیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئے۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی عنایا سے آپ کی شادی بھی کرا دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کے قیام گاہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے
دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب سے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا، ہزاروں مربع میٹر پر پھیلا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میں نے جس وقت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کی دریافت کے بارے میں پڑھا ہے، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں ہمیں اس محل کی ایک ایک تصویر ان تمام راجوں مہاراجوں کے محلوں میں بھی نصب کر دینی چاہیے جو پاکستان اور پوری دنیا میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔